اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کل پڑھ چکے کہ تورات میں بھی سود حرام تھی، لیکن یہودیوں نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا، جیسا کہ آج کل مسلمان بھی اس پہ اپنے قرآن میں بھی حکم ہے کہ سود کھانا حرام ہے اور بہت سخت گناہ ہے، سمجھ لیجیے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے 163، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بارے میں خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ کچھ خاص رسول اور انبیاء کا نام لے کر یہاں پہ کلام کیا ہے، اسی کی آیت ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی وحی کی ہے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، ویسے اور بھی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب پہ وحی اللہ تعالیٰ، اور وحی لانے والے فرشتے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، ان کا کام ہی یہی تھا۔ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ یعنی بہت اہم انبیاء اور رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قریب 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، مگر سب کا نام اللہ نے اس میں قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے۔ جس کو سب خاص سمجھا، جس سے ہمارے لیے نصیحت حاصل ہو سکتی تھی، اس کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، مگر ہم کو ایمان لانا ہے سب کے اوپر۔ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ بھیجے وہ رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کچھ ہم نے رسول اور انبیاء بھیجے جس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے، اور کچھ کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یعنی پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مکمل فہرست دے دی جاتی تو کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ نے پہلے پارے میں پڑھ لیا، کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے جس کو سمجھا خاص طور سے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ بار بار ذکر کبھی کبھی آتا ہے، لوگوں کی طرف سے سوال بھی آتا ہے کہ سارے انبیاء اور رسول کا ذکر اللہ نے کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب مل گیا۔ یہ تاریخ کتاب نہیں ہے، خاص خاص لوگوں کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کتاب، یعنی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس زمین پر اللہ نے انسان کو جو بھیجا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہمارا سنویدھان ہے یہ، اس کے مطابق ہر انسان کو، دنیا کے تمام انسان کو جو اس وقت بھٹک چکے ہیں، چاہے وہ عیسائی بن گئے ہیں، یہودی بن گئے ہیں، ہندو بن گئے ہیں، بودھ بن گئے ہیں، جو بھی ہے سب کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان بیان ہوئی ہے، لیکن یعنی پردے کے پیچھے سے البتہ تھا، دو بدو کلام ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جس میں نبوت کا اسی اساسی مقصد بیان ہوا ہے کہ تمام رسول علیہ السلام کس لیے بھیجے گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب ہے کلیم اللہ، کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خاص اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، تو بہت ضد کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا ٹھیک ہے کوئی طور پہ آؤ ہم، تو ایک پہاڑ بتا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم برداشت کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ دیدار ہو گے۔ تو ایسی تجلی آئی اس پہاڑ پہ، ایسی چمک ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔
تو یہیں پہ وہ بات ہے کہ ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ رسول مبشرین و منذرین، اور یہ رسول علیہ السلام بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، لَعَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت دلیل رسول آنے کے بعد۔ یہاں پر ایک طرف للناس کیا لفظ آیا ہے؟ للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے، اور دوسری طرف علی اللہ کا لفظ آیا، دونوں حروف متضاد معنی پیدا کریں۔ للناس کے معنی لوگوں کے حق میں حجت، جبکہ اللہ کے معنی اللہ کے خلاف حجت، یعنی جو بھی رسول اور انبیاء بھیجے گئے کس لیے بھیجے گئے؟ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، یعنی بشارت یعنی خوشخبری دینے کیا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، اللہ سے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، تم کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا، بدلہ دے گا، کیا دے گا؟ جنت دے گا، اور تمہاری وہاں پہ ہر خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور خبردار کرنے والا مطلب ڈرانے والا، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اے انسانوں، یہاں پہ للناس کا لفظ ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ اگر اے انسانوں، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو تمہارے لیے سخت سزا ہے۔ وَكَانَ اللَّهَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا ہے؟ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آتا ہے، یہ تو رسالت کا بیان ہو گیا، اب اس کے بعد ہے آخرت پہ ایمان۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کو اللہ کے اس دن پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یوم آخرت پہ، یعنی آخرت کے دن پر۔ تو اب اسی کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کا امتحان ہوگا، اور امتحان سے پھر نتائج نکلیں گی، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل، لیکن امتحان سے پہلے کچھ پڑھایا جانا بھی ضروری ہے۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ امتحان لینے سے پہلے 10 مہینہ 11 مہینہ ایک پڑھایا جاتا ہے کورس، اس کے بعد لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ہم امتحان لیں گے، مگر اس سے پہلے تم کو بتانے والا، خبردار کرنے والا نبی اور رسول ہم بھیجیں گے۔ کسی کو جانچنے سے پہلے اس کو کچھ دیا بھی جاتا ہے، چنانچہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قیامت کے امتحان کے لیے ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، کیا پڑھایا گیا ہے، اس آخری جانچ پڑتال سے ہمیں کیا کچھ دیا گیا۔ قرآن مجید کی بنیادی فلسفہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع، بصر اور عقل 3 بڑی چیزیں دی ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان کے اندر کیا دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت جانوروں کے اندر ہے، مگر اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان کو معمول بنا دیا اسی طرح سے وہ اپنی زندگی گزارے، مگر انسان کو اندر اللہ نے اختیار دیے، سوچنے اور سمجھنے کی 3 بڑی چیزیں دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بھی و ودیت کی، اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بھی رکھا۔ ان باتوں کی بنا پر انسان وحی الہی کے رہنمائی کے بغیر بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہے کہ جب تمہاری فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دی گئی کہ تم بدی کی طرف کیوں گئے، تو گویا اگر کوئی نبی یا رسول نہ بھی آتا، کوئی کتاب نازل نہ بھی ہوتی، تب بھی اللہ کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا۔ اس لیے کہ بنیادی چیزیں تو جو امتحان اور احتساب کے لیے ضروری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے چکا تھا۔ یعنی جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4تھے مہینے میں، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے تو اس کے اندر نیکی اور بدی کا عنصر، یعنی اس کے اندر کوالٹی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو یہی تو ذکر ہے کیا، البتہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ پھر بھی انسانوں پر اتمام حجت کرتا ہے۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حجت کیا ہے۔ بنیادی حجت تو عقل ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ ان السمع والبصر والفوائد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی گئی ہے۔ اور نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، الشمس یعنی پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی ان تمام صلاحیتوں اور اہلیتوں کے بنا پر جو ابدی ہے کا جواز برہ کے کوئی نبی آتا یا نہ آتا، اللہ کی یہ حجت تمام انسانوں پر بہرحال قائم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ یعنی ذکر آتا ہے کہ دنیا کے تمام خطے میں انبیاء اور رسول آئے لوگوں کو اللہ کی بات کو بتانے کے لیے ہر زمانے میں۔
یہ اضافی شے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے. تم جانتے تھے کہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں, ان کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, ان کے سیرت اخلاق کی کھلی کتاب ہے, مانند تمہارے سامنے تھی. ان کے پاس اللہ نے اپنی وحی بھیجی اور واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یعنی اللہ نے جو انبیاء رسول بنائے اس دنیا میں بھیجے, وہ ہم انسانوں کے بیچ میں سے ہی کسی کو منتخب کیا. آپ اس کو منتخب کیا جس کا کردار اعلیٰ تھا, جس کو لوگ صادق کہتے تھے, جس کو لوگ امین کہتے تھے. ٹھیک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ آپ لوگ سارے مکہ کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے اور بہت اعلیٰ کردار کے تھے, بہت اعلیٰ اخلاق کے تھے. سب لوگ ان کی بات کو مانتے تھے. تو وہیں پہ تذکرہ ہے کہ اس طرح اس نے تمہارے لیے امتحان کو آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر یعنی جواز باقی نہ رہ جائے یا کوئی دلیل پیش نہ کر سکے, مجھے تو علم ہی نہیں تھا پروردگار, میں تو بے دین ماحول میں پیدا ہو گیا تھا. وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے. پروردگار, میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی کے دھندے ہی میں ایسا مصروف رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آئے کہ دین اور ایمان, اللہ اور آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن جب رسول علیہ السلام آ جاتے ہیں اور رسول کے آنے کے بعد حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے, حق و باطل کے درمیان امتیاز بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی عذر یعنی کوئی کارن باقی نہیں رہتا. لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے محاسبہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی. یہ تو ہے اتمام حجت کا فلسفہ اور طریقہ اللہ کی طرف سے. یعنی کوئی بھی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو اللہ کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے, ہم کو کسی نے بتایا نہیں. کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو علم کرا ہی دیتا ہے. جیسے اذان ہوتی ہے, یہ سارے لوگ سنتے ہیں نا, ہر انسان سنتا ہے اور انسان کے پاس عقل ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں بھی کہتا ہے کہ تم جو ہے میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم آسمان میں, تم زمین میں سفر کرو, غور فکر کرو, دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ انسان کی پرسنل ذمہ داری ہے. یعنی ہر انسان کی ذمہ داری ہے, کوئی بچ نہیں سکتا کہ ہم کو یہ بات نہیں معلوم تھی, ہم یہ نہیں کر سکے. دنیا کی تم ہر بات معلوم کر لیتے ہو اور دین کی بات نہیں معلوم کر پاتے ہو کہ کیا چیز حرام ہے, کیا چیز حلال ہے, کس طرح سے زندگی گزارنا ہے, کس طرح نہیں. یہ بات وہاں پہ مانی ہی نہیں جائے, کیونکہ تم کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. رسول علیہ السلام اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو زبردستی ہدایت پر لا نہیں سکتے. ہاں, جن کے اندر احساس جاگ جائے گا وہ رسول اور نبی کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے, سیدھے راستے پر چلیں گے. ان کے لیے اللہ کے رسول مبشر ہوں گے اور اللہ کے فضل اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والے ہوں گے. ان کے لیے فروحوں و ریحان و جنت النعیم, یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ اور جو لوگ اس کے بعد بھی غلط راستے پر چلتے رہیں گے, تعصب میں, ضد میں, ہٹ دھرمی میں, مفادات کی لالچ میں, اپنی چودراہٹیں قائم رکھنے کے لیے لالچ میں, ان کے لیے رسول نذیر ہوں گے, ان کو خبردار کریں گے اب تمہارے لیے بدترین انجام کے طور پر جہنم تیار ہے. تو رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد, بنیادی مقصد یہی ہے. کیا ہے؟ یعنی کوئی ضد میں, کوئی ہٹ دھرمی میں, جانتے بوجھتے سب کچھ کی اللہ کے رسول سچے ہیں, اللہ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے, یہ ہدایت. مگر ہم اپنی چودراہٹ میں نہیں. اس کا مثال کیا ہے؟ جیسے ابو جہل, کیا تھا ابو جہل, ان کا نام تھا عمر بن حشام. ٹھیک ہے, وہ تو جاہلوں کا باپ کہا گیا نا, اتنا بڑا جاہل, مطلب بدترین انسان تھا. سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے کہ ہم تو سردار خاندان سے ہیں اور ہم ان کی دین کو, اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر کیسے مان لیں ان کی بات کو. اور آج بھی یہی بات ہے, آج بھی یہی بات ہے. لوگوں کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو کرتے آئے, فلانے کر رہے ہیں اور ہمارا اس میں روک ہے, یہ ہے, ہم 50 لوگ ہم کو جانتے ہیں, ہم یہی کام کریں گے. یہ کیا ہوگی؟ ہاں, تو یہ سب چودراہٹیں, یہ ضد اور ہٹ دھرمی, یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بعد کی لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. چاہے کوئی بھی انسان ہو دنیا کا, کسی بھی خطے کے ہو, دنیا کی زمین کے کسی بھی خطے کا رہنے والا, اگر وہ یہ حد کرتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے. اس ساری وضاحت کے بعد وہ دوبارہ آیت کے لیے الفاظ سامنے رکھیے
رسول مبشرین و منذرین، یعنی اتنی بات کہنے کے بعد اب اس آیت کو آپ سمجھیے کہ رسول مبشرین و منذرین یعنی رسول بھیجے گئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والے بنا کر، ایک تبصرہ اور انداز کس لیے؟ لعل یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ رسول آنے کے بعد۔ یعنی جب رسول اور انبیاء آ گئے اس کے بعد انسان کوئی وجہ نہیں پیش کرتا تھا کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، اور آج ہمارے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم کو پڑھنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں چل رہے گا کہ ہم بیمار تھے اور ہم کھانا پکانے میں بزی تھے، اور چاہے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اللہ کی۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ زبردست ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، بغیر رسولوں کو بھی محاسبہ کر سکتا ہے اور اس کا اختیار مطلق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اسے محاسبہ اخروی کے لیے ایک مبنی بر حکمت نظام بنائے۔ اس ضمن میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ رسالت کا ایک تکمیلی مقصد بھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، اور وہ ہے روئے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ دنیا کا انسانوں کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، یعنی اسی کے مطابق سارے انسان اپنی زندگی گزارے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اسی تبصرہ اور انداز ہی سے فرمایا، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد کا مقصد اظہار ہے، لیکن اس سے بلند ترین درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل حیثیت کی اظہار سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9 میں ایک جیسے الفاظ میں ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ اسے غالب کر دے پورے دین پر۔ تمام انبیاء اور رسول میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ میری کتاب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس موضوع پر تفصیل بحث کی گئی ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مقصد تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے، اور ہمارے اوپر بھی یہی فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے دین کو اپنے اوپر غالب کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یعنی اپنے اوپر انڈیویجول، اگر ہم اسٹیٹ نہیں بنانے کے قابل ہیں تو ہم کم سے کم ہم مسلمان اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کہ جو ہدایت کتاب ان کے پیچھے اس کے حساب سے اپنے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، تجارت، شادی بیاہ، معاملات جو کچھ بھی ہے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو جنت دے گا اور ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ نہیں تو بڑا خسارہ ہے انسانوں کا کہ اگر وہ امتحان میں فیل ہو گئے، کہیں اعمال نامہ اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا تو انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اہدنا الصراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔